جو میرے ذہن میں آتی ہے، جو مفید لگتی ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بدگمانیاں بہت ہیں، یعنی جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو چیز ہو رہی ہے وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے بھی بار بار ہمیں کہا ہے بدگمانی کرنے سے بچو، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے رشتے خراب کر دیتی ہے۔ دو دوستوں کے درمیان اگر بدگمانی آ گئی تو دوستی ہے ہی نہیں، سمجھیں، اس کو دوستی ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ دراڑیں پڑ جاتی۔ شوہر کا بیوی کے متعلق بدگمانی کرنا، بیوی کا شوہر کے متعلق بدگمانی کرنا، یہ سلسلہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ہر ایک چیز میں بدگمانی کرتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والے ہر چیز کا پازیٹیو رخ دیکھتے ہیں، اور جن کے اندر سڑن ہوتی ہے وہ ہر چیز کا نیگیٹو پوائنٹ زیادہ دیکھتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے، فرمایا گیا کہ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جن کے آتے ہی تمہیں بدبو لگتی ہے کہ اس کے جسم میں بدبو ہے، فلاں ہے، وہ ہے، لیکن وہی فقیر کسی کے سامنے جاتا ہے تو اس کے جسم سے اسے خوشبو آتی ہے۔ یہ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا گیا آدمی در حقیقت اپنے اندر کی بدبو سونگھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو اسے بدبو جیسا محسوس ہوتا ہے، اور جو اس فقیر سے محبت کرنے لگا تو اسے اس میں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ در حقیقت ہم خود اپنے اندر کے شیطان کو سونگ رہے ہوتے ہیں۔ بدگمانی بھی جو ہے ہمارے اندر کے شیطان سے ہی ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز میرے ساتھ یہ پیش آئی، کافی سال پہلے کی بات، تقریباً 2-3 سال گزر چکے ہوں گے، میں نے اس کو کسی بیان میں عرض بھی کیا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے، بہت سارے لوگ تھے ٹرین میں۔ اب یہ جو صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ چھوٹے بچے بھی اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ دودھ پیتے ہوں، لیکن ایک 3 سال کا، ایک 5 سال کا ہوگا۔ 3 سال 5 سال ایک نارمل عمر ہوتی ہے بچپنے کی، 5-6 سال کے درمیان کی، لیکن اتنے شریر تھے، شریر کے اودھم مچا کر رکھے تھے پوری ٹرین کی بوگی میں۔ کبھی اوپر چڑھتا کوئی تو وہاں سے لٹک جاتا، کبھی نیچے، کبھی ادھر۔ مسافر بھی بڑے پریشان تھے، اور یہ جو صاحب ہیں جن کے 2 بچے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بچوں کو اپنے کنٹرول نہیں کر پاتا اس کے متعلق تو لوگ سب یہی کہیں گے کہ کیسا باپ ہے، لاپرواہ ہے، ایسا ہے کہ اس کو بچے پیدا کرنے سے مطلب اس کے بعد ان کی تربیت کا کوئی خیال نہیں۔ تو یہ سفر چلتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی یہ ٹرین، اور اس سفر میں ان بچوں نے جو دھمال مچایا تھا، تو مسافر جو آس پاس کے تھے وہ کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور بچوں کو کسی نے ان کو بلا رہا تھا، نہ پکڑ کے بٹھا رہا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، تو لوگ جو ہے اس پر برہم ہو گئے، برس پڑے۔ پوچھا کہ اے میاں کیا تمہارے بچے ہیں یہ؟ کہا ہاں میرے ہی بچے ہیں۔ کہا شرم نہیں آتی؟ پوری بوگی میں پریشان کر کے رکھے ہیں، کوئی اوپر چڑھتا ہے، کبھی ادھر گھومتا ہے، کبھی ادھر، لوگوں کو تنگ کر کے رکھے ہیں، تو کیا اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ تو اس نے بلایا اپنے بچوں کو، بٹھا لیا اپنے پاس، اور اس کے بعد بدل گیا اس ٹرین کی بوگی کا، اس ڈبے کا منظر ہی بدل گیا۔ لوگ جو اس کو ڈانٹنے کے لیے، چلانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں نے اچھل کود بہت مچائی ہے، لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں۔ کہا کیسی مجبوری ہے؟ 3-5 سال کے بچوں کو کنٹرول نہیں کرنے کی تمہارے اندر کیسی کمزوری ہے؟ اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے شہر سے اب ان بچوں کے ننیحال جا رہا ہوں، ان کے نانی کے گاؤں، جہاں آج صبح ہی ان دونوں بچوں کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری بیوی آج ہی فوت ہوئی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، میں ان دونوں بچوں کو بتائے بغیر ٹرین میں لے کر کے چل پڑا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی موت کی اطلاع سے پہلے جتنا یہ کھیل سکتے ہیں کھیل لیں،
جس وقت یہ اپنی ماں کے لاشے کو دیکھیں گے ان کی ساری اچھل کود ختم ہو جائے گی، یہ مرجھا جائیں گے میری کلیاں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اور کھیل لیں گے، تھوڑی دیر اور خوشحال ہو جائے۔ تو لوگوں کے آنسو چھوٹ پڑے، کوئی بچوں کو پیار کرتا تھا، کوئی چمٹاتا تھا، پورا منظر بدل گیا، کیونکہ حقیقت کا علم کسی کو نہیں تھا کہ یہ بچے آخر اچھل کود کر رہے ہیں، باپ روک کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان دونوں چھوٹے بچوں کی ماں کا اسی دن انتقال ہوا تھا، اور وہ اپنی ماں کی لاش کو دیکھنے کے لیے باپ ان بچوں کو لے کر جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، زندگی میں کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کی حقیقت ہم جانتے ہی نہیں، محض ہم اپنے دماغ سے گڑھ لیتے ہیں اور بدگمان ہو بیٹھتے ہیں، اور کئی صالحین کے بارے میں بھی ہم برے برے خیالات رکھتے ہیں، علماء کے متعلق، نیک لوگوں کے متعلق۔ تو اس سے توبہ کریں۔ تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں معلوم نہ ہو جائے۔ ایسی ہی حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی گود میں ایک عورت کو سلایا ہے اور شراب کی بوتل سامنے۔ آپ نے کہا زمانہ اتنا اس قدر گناہوں کا آ گیا کہ لوگ علل اعلان باہر شراب کی بوتل رکھے ہوئے ہیں اور عورت کو گود میں سلایا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں آپ سوچ رہے تھے، ایک کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی دریائے دجلہ میں آئی، لوگ اس میں 10 لوگ سوار تھے، سب کے سب ڈوب گئے، کشتی پلٹ گئی۔ وہ نوجوان جو کنارے بیٹھا تھا اس عورت کو الگ کیا، اور اس کے بعد یعنی وہ بار بار اب اس عورت کے منہ کو بوسے لے رہا تھا یا چوم رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ساحل پر اگر کوئی ایسا کرے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، یہی سمجھ میں آئے گا کہ عیاشی کر رہا ہے۔ لیکن اچانک وہ نوجوان اٹھا اور اس کشتی کے جو غرق ہوئے لوگ تھے، یہ دریا میں پیر رکھ کر ایک ایک کو ایک ہاتھ سے پکڑتا تھا اور نکال کر باہر کرتا تھا۔ اس کا ہاتھ کتنا لمبا تھا جانتا واللہ اعلم، لیکن وہ ایک ہاتھ ڈالتا تھا تو ڈوبا ہوا آدمی اس کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، جبکہ وہ سب اندر جا چکے تھے۔ 9 لوگوں کو اس نے نکال دیا اور ایک باقی رہ گیا۔ وہ کنارے آیا، حضرت شفیق بلخی دور کھڑے تھے، ان کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے شفیق، تم نے میرے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے دل میں، اب میں نے ایک تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، تم نکال کر کے دکھاؤ۔ حضرت شفیق بلخی کہنے لگے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اہل اللہ میں سے ہے، جو دلوں کے حالات کو بھی جان رہا ہے۔ میں نے توبہ کیا اور کہا اسے ایک کو بھی بچا لو، اس نے بچا لیا۔ اس کے بعد کہا، اے شفیق، ہمیشہ تصویر کا اوپر کا رخ ہی نہ دیکھنا، بلکہ دوسرا رخ بھی دیکھو۔ یہ میری ماں ہے، بیمار ہے، یہ اٹھ نہیں سکتی، اور یہ شراب کی بوتل نہیں، یہ دوا ہے، اور اس میں شہد ہے، اور میں اپنے منہ میں لیتا ہوں، میری ماں کے دانت بھی نہیں ہے، میں اپنے منہ سے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں تو وہ سیراب ہوتی ہے۔ تم نے اس تصویر کو دیکھ کر کے اپنے ذہن سے کیا کیا گڑھ لیا؟ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ پر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ